بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میرا ایک گلہ ہے کہ آپ نے وہ کارکنوں کو اتنی دور رکھا، ان کو سامنے آنے دینا چاہیے تھا تاکہ سے بات چیت ہو سکتی. میں اپنے میاں والی کے کارکنوں کا آج خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اگر آج میں پرائم منسٹر ہوں تو اس میں میاں والی کے کارکنوں کا سب سے زیادہ ان کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے پھر میں گلہ کر رہا ہوں کہ ان کو قریب لانے دینا. اتنا دور ان کو آپ نے کھڑا کر دیا. اچھا جی، میاں والی، سب سے پہلے انشاءاللہ جب یہ ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے تو میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میاں والی کے لوگوں کہ کبھی میاں والی کی تاریخ میں اتنی زیادہ میاں والی میں ترقی نہیں ہوگی جو انشاءاللہ ان 5 سالوں میں ہوگی. ایک تو یہ وجہ کہ آپ نے میاں والی میرے ساتھ آپ تب چلے جب اور کوئی نہیں تھا میرے ساتھ. اس لیے جو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب بھی موقع دے گا تو میاں والی کے لوگوں کو میں اپنی پرفارمنس سے ان کا اپنی پرفارمنس سے میاں والی کے لوگوں نے جو میرے اوپر احسان کیا وہ آپ کی خدمت کر کے احسان پورا کروں گا. اور دوسرا میرا وعدہ کہ جو پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارا قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا، یہ سارا میاں والی، بکھر، راجن پور، ڈی جی خان، بلوچستان، یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. کیونکہ یہاں ترقی کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی کہ کمزور علاقوں کو ساتھ لے کے چلیں، غریب لوگوں کو اٹھائیں. ہماری بدقسمتی کہ یہاں پیسے والے اور زیادہ پیسے والے بن گئے، غریب ہو گیا، اور جو علاقے پیچھے تھے وہ اور پیچھے چلے گئے. تو میری پوری کوشش ہے کہ سارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے تھے انشاءاللہ یہ 5 سالوں میں جب ہمارے مکمل ہوں گے سب سے زیادہ ترقی ان علاقوں میں، پاسماندہ علاقوں میں ہمارے 5 سال میں ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں. اب میاں والی، سب سے پہلے تو میرا زور آپ کی تعلیم کے اوپر ہے. آپ کے اسکولوں کے بہتر کرنا، خواتین کے لیے کہ ان کے لیے بہتر تعلیم کرنا. یہ جو نمل یونیورسٹی بن رہی ہے اقتدار میں آ کے نہیں بنی ہے، یہ میں نے خود پیسے اکٹھے کر کے جو آپ کے سامنے نمل یونیورسٹی بن رہی ہے، یہ آج یاد رکھنا کہ یہ وہ یونیورسٹی ہوگی کہ باہر سے
سارے پاکستان سے لوگ ادھر تعلیم حاصل کرنے آئیں گے اور ابھی بھی آ رہے ہیں. میاں والی کے لوگوں کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا ضلع سے, یہاں آپ کو تعلیم ملے گی اور انٹرنیشنل لیول کی اعلیٰ تعلیم, کیونکہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. اس کے علاوہ جو آج جس کے لیے میں خاص طور پہ آیا ہوں, بلکسر سے میاں والی کی سڑک اور میاں والی سے مظفر گڑھ کی سڑک, یہ اس لیے بنانی تھی کیونکہ یہاں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے, سڑک کا برا حال تھا. تو یہ میرا وعدہ تھا, 3 سال لگے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ سڑک اب شروع ہوگی اور اندر 1.5 سال میں یہ مکمل ہو جائے گی. اب میاں والی کے لوگوں, مسئلوں کی بات کرتا ہوں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں صرف دنیا کا مہنگائی ہے. یہ مہنگائی کیوں ہے؟ آپ سب شعور رکھتے ہیں, یہ دنیا میں مہنگائی کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی, کرونا آ گئی, کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا دنیا میں, کاروبار بند ہو گئے, تجارت ختم ہو گئی, کم ہو گئی. جب تجارت بند ہوئی یا کم ہوئی تو چیزیں دنیا میں کم ہو گئی, جب کم ہوئی قیمت اوپر چلی گئی. یہ دنیا کا مسئلہ ہے آج. تو یہ آپ کو پہلے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ مہنگائی پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں, دنیا کا مسئلہ ہے. امریکہ میں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, 1982 کے بعد امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چند مہینوں میں تیل کی قیمت دگنی ہو گئی, گیس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ, کوئلے کی قیمت دگنی, جو گھی باہر سے ہم منگاتے ہیں اس کی دگنی سے زیادہ قیمت, تو بدقسمتی سے پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھی. لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ساری دنیا میں قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو اس وقت ایک مشکل وقت ہمیں بھی اور دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے پیکج ہم شروع کر رہے ہیں. آدھی آبادی کو جن کی قیمت 50,000 روپے مہینے سے جن کی آمدنی کم ہے, ان سب کو ہم آٹا, گھی اور دالوں کے اوپر 30% ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں. ان کو ہم پیسے دیں گے کہ 30% ان کو احساس راشن کے نیچے کم قیمتیں ملے. اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام لے کے آ رہے ہیں. 20 لاکھ وہ خاندان جو کمزور ہیں, سب سے کمزور خاندانوں کے لیے کامیاب پاکستان میں سب سے پہلے ان خاندانوں کے لیے سود کے بغیر قرضے 5 لاکھ کے, ایک خاندان کو 5 لاکھ کے سود کے بغیر قرضہ. کسانوں کے لیے دیہاتوں میں اور شہروں میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سود کے بغیر قرضہ. دوسری چیز 27 لاکھ روپے سود کے بغیر قرضہ ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے. تیسری چیز ہیلتھ کارڈ ملے گا, اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ تو پنجاب کے سارے خاندانوں کو ملے گا اگلے مارچ تک.
जनवरी से हेल्थ कार्ड मिलना शुरू होगा और मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हम हेल्थ कार्ड देंगे। मतलब ये कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। किसी भी अस्पताल, प्राइवेट या सरकारी, कहीं भी जाके एक खानदान अपना इलाज करवा सकता है, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। और ये मियांवाली के लोगों, मेरी सबसे ज्यादा कोशिश थी कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो एक दिन जो हमारे लोगों को, गरीब लोगों को सबसे मसला पड़ता है कि गरीब घराने में बीमारी हो तो मकरूज हो जाता है, कर्जे लेके अपना इलाज करवाता है। तो इंशाअल्लाह मार्च तक सारे पंजाब के अंदर हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद मियांवाली के नौजवानों, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हम अब नौजवानों की तालीम के ऊपर स्कॉलरशिप देने पे खर्च कर रहे हैं। 47 अरब रुपए की हमारे सूबे पंजाब, पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स देगी। मेरिट के ऊपर गरीब घरानों में जो हमारे नौजवान जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और पैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। 62 लाख लोगों के लिए, 62 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अगली बात, मियांवाली के लोगों, मैंने आपसे जब कैंपेन करता था तो वादा किया था कि पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं। मेरे वालिदैन गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैंने आप सबसे कहा था कि जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो कभी पाकिस्तान किसी की गुलामी नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह आप ये देखते रहेंगे कि एक आजाद मुल्क जो अपने पैर पे खड़ा होगा, अपने फैसले करेगा। और आप ये देखेंगे कि ये जो अब तक हमें कभी किसी की गुलामी करनी पड़ी, कभी किसी की, आजाद होके भी, आजादी के बाद भी हम आजाद फैसले नहीं कर सकते थे। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान वो मुल्क है अब जो अपनी अवाम, जो बेहतरी अवाम की हो, जो अवाम के फायदे होंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह आगे पाकिस्तान के फैसले होंगे। और मैं अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं कि हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें। जिसको लेफ्ट कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सबसे हम बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। और ये इसलिए नहीं करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कौम जिसमें कानून की बालादस्ती नहीं है, जिसमें कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो तबाह हो जाती है। जो कौम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, जो बड़े बड़े डाकों से एनआरओ देती है, वो कभी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए सबसे मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी
جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، یعنی اقتدار میں آ کے ملک کا پیسہ چوری کیا، چوری کر کے باہر لے گئے، کبھی ان لوگوں سے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو این آر او دے گی، نہ ان سے کبھی مفاہمت کرے گی۔ ان لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی، یہ سن لیں میری بات، وہ قوم جو بڑے ڈاکوؤں سے ڈیل کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ جب آپ چوری کو برا ہی نہیں سمجھتے تو محنت کون کرے گا اس قوم میں؟ کیوں لوگ پڑھیں گے، لکھیں گے، 8-8 12-12 گھنٹے کام کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے جب ڈاکہ مار کے اس سے زیادہ پیسہ کما لو؟ اس لیے کوئی بھی مہذب معاشرہ، ہر مہذب معاشرہ اپنے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے، ان سے ڈیل نہیں کرتا۔ کوئی بھی ملک جو خوشحال ہے، ان سارے ملکوں میں قانون کی بالادستی ہے۔ جو ملک غریب ہیں وہاں طاقتور کے لیے ایک قانون، طاقتور ڈاکوؤں کے لیے این آر او، غریب جیل میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ملک غریب ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے ہمیں مثال دی تھی مدینہ کی ریاست کی، جو انہوں نے ہم دنیا کے سامنے جن اصولوں پہ مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، انہوں نے، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا تھا کہ ان کے شریعہ پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو۔ وہ اس لیے کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ مدینہ کی ریاست کے اوپر جو مسلمانوں کی قوم بنی تھی، اس نے کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی تھی۔ پاکستان بھی وہ ملک ہے، جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے، اور وہ اصول دو ہیں: رول آف لا یعنی کہ قانون کی حکمرانی، اور انسانیت کا نظام یعنی کہ فلاحی ریاست۔ ان دو نظریوں کے اوپر انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو اٹھائیں گے اور ایک عظیم قوم بنائیں گے۔ میں میاں والی کے لوگوں، آخر میں آپ سب کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے میں آج یہاں نہ ہوتا۔ اور دوسری چیز، میں آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اونچ نیچ میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اس ملک کو ادھر لے کے جاؤں گا جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا آج سے 74 سال پہلے۔ ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اور انشاءاللہ اسی خواب کے اوپر اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بناؤں گا۔ دنیا میں مثال بنے گی پاکستان۔ کوئی طاقت اس ملک کو نہیں روک سکتی ایک عظیم قوم بننے سے۔ مشکل وقت ساری قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں، آج کل دنیا میں مشکل وقت آیا ہوا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہمارا وہ ملک ہے جو کرونا کی وبا میں پاکستان کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ملک ہے جو سب سے بہتر طریقے سے اس سے نکلا ہے۔ اور میں مہاڑ کے لوگوں کے لیے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں چیزوں کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ ایک کہ نہر ہم لے کے جائیں اوپر، تاکہ وہاں مہاڑ کے لوگوں کے اوپر جو مشکل وقت ہے، وہاں پانی نیچے چلا گیا ہے، بجلی کا بل زیادہ ہے، تو ایک اس کے لیے کوشش کریں گے، وہ نہر کے فیزیبلٹی بھی بن رہا ہے۔ اور دوسرا سولر ٹیوب ویل، اگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر
بلوچستان میں اور یہ سارے موہاڑ کے علاقے میں اگر سولر کے ٹیوب ویل لگائیں تو کم از کم یہ جو مہنگی بجلی اور بدقسمتی سے مہنگی بجلی کی وجہ یہ کہ سارے کانٹریکٹ یہ جو سائن کیے ہوئے ہیں جو مہنگی بجلی کے وہ ہمارے سے پہلے کے ہیں. تو اس لیے اگر ہم سولر ٹیوب ویل لگا دیں, ہم اس کی فیزیبلٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ سب کے لیے جو پہاڑ کے لوگ ہیں جدھر بڑے بڑے بجلی کے بل ہیں کیونکہ پانی بہت نیچے چلا گیا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ سولر ٹیوب ویل سے اگر پانی اٹھ سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو فکر نہ کریں, سوچ رہا ہوں میں اس کے اوپر جو بھی بہترین حل ہوگا موہاڑ کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ ہم حل لے کے آئیں گے یہاں سے خوشاب تک. اور میں کارکنوں, اب تو جو میرے کارکن تھے شروع ہوئے میرے ساتھ 25 سال پہلے, ان کے تو بچے بھی اب ان جو میرے ساتھ تھے ان کی عمر سے بڑے ہو چکے ہیں. تو جو نئے نوجوان آ رہے ہیں میاں والی میں, آپ سب کے لیے میرا آخری پیغام یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, آپ تیاری کریں اور میاں والی میں بھرپور طرح شرکت کریں بلدیاتی الیکشن میں, اور دنیا کو پتا چلے کہ میاں والی وہ ہے جو پہلے میاں والی میں کام الیکشن میں میاں والی جتاتی ہے اس پارٹی کو جو اس کے بعد سارے پاکستان میں چھا جاتی ہے. شکریہ.